حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، ناک مبارک اونچی تھی، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہے محمد منیب احمد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور سیرت کی ایک جھلک۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنے ہر نبی اور رسول کو عیب سے پاک پیدا فرماتا ہے۔ اس کا کوئی رسول لنگڑا، اندھا، کانا اور بدصورت نہیں، بلکہ اپنے زمانے کا خوبصورت ترین انسان ہے۔ اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراپا ایک صحابی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی نگاہوں میں بڑے جلیل القدر اور عظیم الشان دکھائی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا بلکہ درمیانہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند۔ پیشانی مبارک کشادہ تھی، ناک مبارک اونچی تھی، داڑھی مبارک گھنی تھی، دندان مبارک چمکدار تھے، سینہ مبارک کشادہ تھا۔ جب کسی کی طرف التفات فرماتے تو پوری توجہ فرماتے، جس سے ملاقات فرماتے اسے پہلے خود سلام کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کسی سے مصافحہ فرماتے دن بھر اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزرتے صحابہ اکرام کو آپ کی بینی بینی خوشبو کی وجہ سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے ان کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا ہے۔ حسن کے ساتھ ساتھ حسن سیرت کی ایک جھلک بھی ملاحظہ فرمائیں۔ جب کفار نے قرآن پر اعتراض کیا تو آپ نے قرآن پاک کی صداقت کے لیے ہوئے اپنی سیرت پیش کرتے ہوئے فرمایا، میں 40 سال کا عرصہ دراز تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، میری کتاب ماضی کا ہر ورق تمہارے سامنے عیاں ہے، کیا تم کہیں بھی کردار کی کمزوری دکھا سکتے ہو؟ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ اہل نظر نے کیا خوب جواب دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے 40 سال قرآن پاک بن کے دکھایا اور آخری 23 سال قرآن شریف پڑھ کر سنایا، گویا آپ چلتا پھرتا قرآن تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتا تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان کلمات طیبہ کو حفظ کر لیا کروں، لیکن قریش نے مجھے اس بات سے روکا کہ تم ہر چیز لکھتے جاتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں اور کبھی غضب کی حالت میں اور کبھی رضا کی حالت میں گفتگو فرماتے ہیں، چنانچہ میں نے ان کی بات سن کر لکھنا ترک کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ ماجرا بیان کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور مجھے فرمایا، لکھا کرو، اس ذات پاک کی قسم جس کے دستہ قدرت میں میری جان ہے، ان لبوں سے حق کے بغیر کچھ نہیں نکلتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال اور کاروبار میں اس قدر صداقت و امانت کا مظاہرہ کیا کہ ہر قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق و امین کے لقب سے پکارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ ابو جہل جیسا ذلیل دشمن بھی اپنے خاص احباب کو کہا کرتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و امانت میں شک کی گنجائش نہیں،
لیکن اگر آپ کو نبی تسلیم کر لیا جائے تو ہماری سرداری کو خطرہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔